سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا 7واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں رمضان کے روزوں کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یہاں فرمایا گیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اسلام کی ابتدا میں، یعنی ابتدائی ایام میں جو روزے فرض ہوئے تو اس میں ایک روایت یہ ہے کہ پہلے عاشورے کا روزہ فرض ہوا، پھر اس کی فرضیت منسوخ کی گئی، ہر مہینے کے 3 روزے فرض ہوئے۔ 3 روزوں سے مراد ہے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، پھر اس کی فرضیت منسوخ کی گئی۔ اب یہ ہے کہ عاشورے کا روزہ رکھنا سنت ہے، افضل ہے، اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا افضل ہے۔ اسے ایام بید کہتے ہیں، 13، 14، 15۔ ایام بید اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں راتیں روشن ہوتی ہیں، چاند اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ 14ویں کا چاند 14ویں رات کو ہوتا ہے، اور 13 اور 15 کو بھی چاند روشن ہوتا ہے، اس لیے اسے ایام بید کہتے ہیں، روشن ایام، روشنی والے دن۔ پھر اس کے بعد رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اس میں بھی یہ تھا کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز ادا کر لے تو عشاء کی نماز ادا کرتے ہی اس کا روزہ شروع ہو جاتا، یا وہ غروب آفتاب کے بعد سو جائے تو سوتے ہی اس کا روزہ شروع ہو جاتا، اب آنکھ کھلنے کے بعد وہ کھا نہیں سکتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک پوری رات کھا پی سکتے ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزہ رکھنا ہے۔ رمضان کی جو راتیں ہیں اس میں کھانے پینے اور عمل زوجیت کی اجازت دی گئی۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی شریعت میں بہت سارے احکام تھے، تو روزہ کئی نبیوں کی شریعت میں رہا ہے اور کئی امتوں میں رہا ہے۔ کسی پر عاشورے کا روزہ تھا، کسی پر ہر مہینے کے 3 روزے تھے، مختلف امتوں پر مختلف روزوں کے ایام تھے، کیفیتیں اور مسائل بھی مختلف تھے، لیکن فی نفسی روزے کی عبادت پچھلی امتوں میں رہی ہے۔ لعلکم تتقون، اس میں یہ واضح اشارہ موجود ہے کہ روزہ رکھنے کا فائدہ تمہیں پہنچے گا، کہ روزے کی برکت سے تمہارے دل نرم ہوں گے، دل کی گندگی دور ہوگی، اور تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا، خوف خدا کی نعمت نصیب ہوگی۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے۔ جب کسی کے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ چند دنوں کی بات ہے اور چند دن اگر ہم محنت کر لیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، تو لوگ محنت کرنے سے سستی نہیں کرتے۔ جیسے مختلف کاروباری حضرات کے لیے بزنس کے سیزن مختلف ہوتے ہیں، تو وہ 15 دن یا 1 مہینہ، 1.5 مہینہ سال میں وہ ایام آتے ہیں نہ وہ اچھی طرح سو سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، مصروف بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو تسلی اس طرح دیتے ہیں کہ چند دنوں کی تو بات ہے، یہ کمائی کے ایام ہے، جب گزر جائیں گے تو پھر افسوس ہوگا، تو ہم محنت کر کے کما لیں۔ تو فرمایا ایام معدودات، سال میں ایک دفعہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور گنتی کے دن ہے، 29 کا مہینہ ہوتا ہے یا 30 کا۔ اگر کچھ تکلیف اٹھا لوگے اور قدر کر لوگے تو اس کی برکتیں تم پورے سال بلکہ پوری زندگی پاؤ گے، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔
فمن کان منکم مریضا، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، ایسا بیمار ہو کہ جس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو، او علی سفر، یا وہ سفر میں ہو۔ سفر سے مراد یہ ہے کہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد دور جانے کے ارادے سے اپنے شہر سے باہر نکل چکا ہو۔ سفر کے دوران اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے یا بیمار روزہ نہ رکھنا چاہے تو رمضان کے روزے ابھی نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں پورے کرو۔ فعدہ تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو وہ فدیہ دیں۔ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، یعنی ایسا بیمار کہ اب اسے کبھی بھی تندرستی کی امید نہیں ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اور نہ بعد میں وہ طاقت پانے کی امید رکھتا ہے، جیسے شیخ فانی جس کی عمر 90 سال ہو گئی، بڑھاپے کی وجہ سے جسم میں طاقت ہی نہیں، اور اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر سال کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، تو ایسا شخص زندگی میں روزے نہیں رکھ سکتا، تو ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے دے۔ اور فدیہ جو ہے ایک مسکین کا کھانا ہوتا ہے، 2 وقت کا کھانا، صبح اور شام کا کھانا، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا۔ اور اگر رقم دینا چاہے تو جو صدقہ فطر کی رقم ہوتی ہے وہ ایک مسکین کو دے دیں۔ فی زمانہ 2016 میں پاکستان میں فدیے کی رقم تقریباً 100 روپے بنتی ہے، تو 100 روپے کسی بھی غریب کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اسے دے دے ایک روزے کے بدلے میں۔ ایسا بیمار شیخ فانی ہے کہ بالکل روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر جتنے روزے اس کی قضا ہوتے جائیں ان کے فدیے وہ دیتا جائے۔ اور بعض ایسے مریض ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ مسائل یہ ہوتے ہیں کہ وہ مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے، تو چند روزے رکھے بھی طبیعت خراب ہو گئی، اب معاملہ یہ ہے کہ اب تندرست ہونے کی امید نہیں ہے، تو جتنے روزے باقی ہیں ان کا وہ فدیہ دے دیں، اور اگر فدیہ دینے کی برکت سے تندرستی مل جائے پھر روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے تو پھر روزے رکھنے ہوں گے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر فدیے کی رقم 100 روپے بنتی ہے تو وہ ایک روزے کے بدلے 1000 روپے دینا چاہے، 5000 روپے دینا چاہے، جتنا زیادہ دینا چاہے اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ یعنی مسافر اگر حالت سفر میں روزہ رکھ سکتا ہو اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو تکلیف کا اندیشہ نہ ہو تو بہتر ہی ہے کہ روزہ رکھ لے۔ اسی طرح ایسا مریض کہ جسے کچھ تکلیف تو ہوگی لیکن روزہ اس کا ہو جائے گا، تو کچھ تکلیف برداشت کر کے روزہ رکھ لے تو یہ بہتر ہے۔ ہاں اگر ایسا مرض ہو کہ جس میں روزہ ناقابل برداشت ہو جائے گا تو نہ رکھے۔